الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے، اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے۔ الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے۔ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے۔ ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ جتنی ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی۔ یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر گور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ نمبر 2 موریلٹی۔ نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے، انصاف۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں۔ اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً
2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। आज की हवाले से आते हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आप सबको बताया। मैं अपनी लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कंवल शौजब साहिबा, विमेन विंग और सारे अपने साथियों को, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हमारे सदर यहाँ पे मौजूद हैं, लाल मली साहब, इनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये हक और सच की फतह है। और बार मैं कहता रहा हूँ, जब लोग आज से 1.5 साल पहले पूछते थे कि कैसे होगा, पीटीआई के कैंडिडेट्स किधर आएंगे, और हम लोग कहते थे कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द तो ये पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, यहाँ पे आप फौलाद की दीवारें भी बना लें और फौलाद की छत भी बना लें, पर रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा। वजीर आज़म इमरान खान साहब का रास्ता रब्बुल इज़्ज़त खुद खोलेंगे, और आज जिंदा मिसाल आप देख लें, रब्बुल इज़्ज़त खुद मौका दे रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, आज का टाइम और डेट, वजीर आज़म इमरान खान ही होंगे इस मुल्क के इंशाअल्लाह ताला। ये बात याद रखिएगा। हमारी डिमांड्स क्या हैं, मैं लिपटी लिपाई बात नहीं करता। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए, या उनमें जुर्रत है तो दे शुड रिजाइन, बी गॉन। हम लोग बड़े क्लियर हैं। और यहां पे ये मेरी पर्सनल आ रहा है, ये हमारे कानूनदान इस पे ज्यादा बात सकते हैं, पर ये मैं अपनी जज्बात की अक्कासी आपके सामने करना चाहता हूं कि जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने जाती मुफादात के लिए, वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपने जाती अना के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये वाज़ेह होना चाहिए कि आइंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना कराए, जहां पे हमारी सीट्स जो है वो चोरी की जाए, जहां पे हमें अपने निशान से फारग कराया जाए, जहां पे हमें दीवार से लगाया जाए, जहां पे अवाम की मैंडेट की चोरी हो जाए। आइंदा हम लोग ये चीज नहीं टॉलरेट करेंगे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, शफाफ सिस्टम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली साहब। और फिर शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी इधर तक लो थोड़ा बस। देखिए जी, बुनियादी तौर पे एक फैसला था जो कि 8 फरवरी को हुआ था, जो कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों ने अपने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जद्दोजहद के 2 मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी, और दूसरी वो जिसका कि फैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमा दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है, इद्दत का केस। उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि
فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے. یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھو گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی. اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی. اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارڑ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوئر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے. شکریہ. اور میں اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سیاسی قیدی ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں. جی سلمان جی بہت شکریہ. یہاں تو نہیں بیٹھے. میں بالکل خاموشی ذرا سائڈ پہ ہوں گے بھائی، تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے. جی یہ واقعتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے. فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے. جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے. آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے. اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی. ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے. اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اب بہت ہو گیا. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. ہم کرتے رہیں گے. ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے. آج ایک پہلا بڑا قدم ہے. دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ، رات 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں. اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں. تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار. دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے. اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا. سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا
سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. 13 جنوری کا فیصلہ, اس فیصلے کا اطلاق, یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, ہمیں مدافعت کرنی ہے. جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے, ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا, اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جدوجہد کرنی ہے, عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی, پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. یہ کھلا جھوٹ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا. انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی, ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا, وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ, ہماری قانونی ٹیم, ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ, قانونی سطح پہ, اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام, جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں. کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا. آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے, ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا, اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے. شکریہ. عمران تیرے جان نثار, عمران تیرے جان نثار. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, سکندر سلطان راجہ. وزیر اعظم عمران خان, عمران خان, عمران خان, عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے. اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائیبونل کے حساب سے, شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے, ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو, تمام بیرونی دباؤ کو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے. اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے. جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے. پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے. 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے. 11 ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا. پی ٹی آئی کو بینگن, جوتا, پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا, لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے. آج اس پہ بھی مہر لگی ہے. اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں
اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیت و لال کی, اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی, تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے. وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ودن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے. اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا, تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا. آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے, سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی, چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات آلریڈی جمع ہیں, ہمارے الیکشنز کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں, ہم نے وہ تمام کاغذات دیے ہوئے ہیں. اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا, اور ہمارے ان 34 ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نامینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے, اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی, کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمین صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا اگینسٹ پی ٹی آئی. میں یاد کراتی چلوں کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا. دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پرسنز کے اگینسٹ جا کے پارٹی بنتا ہو, لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں, چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے, ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ
جی بہت بہت شکریہ. بس میں مختصر بات کروں گا. میں شکر گزار ہوں اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کا, ہماری لیگل ٹیم کا. انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے نظریے پہ کام کرتے ہوئے کہ آخری بال تک لڑنا ہے. ہماری پوری ٹیم آخری گیند تک لڑی ہے اور جیت پاکستان تحریک انصاف کے نصیب میں آئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے اور اپنا حق لینا ہے. یہ آج کلین بولڈ کیا ہے جابر کو, اس عامر کو جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہے, اس کو سپریم کورٹ میں کلین بولڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ پہلی وکٹ ہے, دوسری وکٹ عمران خان کی آزادی ہوگی اور تیسری وکٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تھینک یو سر. آگے کرو تارے. گور صاحب بتا دیتے. دیکھیں اس پہ آپ نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا, سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے. اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2022 میں الیکشن کروائے تھے, 2023 میں الیکشن کروائے تھے. بدنیتی پہ منحصر تھا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے بمتفقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا. اس وقت ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا اور اس ڈیسیجن کو ہم اون کرتے ہیں. میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. شیرازی صاحب ریزائن کریں, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا. باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کینڈیڈیٹ جوائن کریں گے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے. وہ ایک آج کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریے کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں, کوئی بندہ اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا. سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے, سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہے کہ ہم نے جو 39 کینڈیڈیٹس کا آلریڈی نامینیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا, باقی نے ود ان 15 ڈیز فائل کرنا ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ود ان 15 ڈیز آپ لسٹ ہمیں دے دیں. تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے. ٹکا خان صاحب کے بال آپ سے زیادہ سفید ہیں, وہ پریسیڈنٹس لے جاتے ہیں. میں ٹکا خان صاحب قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, بیرسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو بتا دیں گے, پر میری دانش میں گل ختم. کورٹ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا. آئیے میں بتاؤں.